حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. واضرب لهم مثل حیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ کہف کے بارے میں ہم نے جو تعارفی گفتگو کی تھی کہ یہ دنیا اور آخرت کے موازنہ کرتی ہے کہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، چند روزہ ہے، لبھانے والی ہے، اس کی ہر چیز کو ہم نے پرکشش بنایا ہے، لیکن ایک دن ہم اس کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. اور آخری رکوع میں کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے ورسٹ لوزر، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو اسی دنیا پر ریچھ گئے اور اس دنیا میں گم ہو کر رہ گئے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. اب وہی چیز جو ہے، اب پورا رکوع جو ہے وہ آخرت کے بارے میں آئے گا کہ اس دنیا کی مثال اور آخرت کے جو نتائج ہیں ان کے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو. کیا مثال ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جیسے پانی کہ جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، اور وہ زمین کی روئیدگی کے ساتھ ملتا ہے اور اس سے پھر فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں، درختوں کے پتے آتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے پتیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پتے بنتے ہیں، پھر وہ پیلے ہوتے ہیں اور پھر خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں اور جھڑ کر وہ چورا ہو جاتے ہیں اور ہوا جو ہے ان کے تنکوں کو اڑائے پھرتی ہے. ایسے ہی فصلیں ہیں، چاول کی فصل ہو، گندم کی فصل ہو، اگتی ہے، لہلہاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، کٹائی ہوتی ہے، دانے علیحدہ ہوتے ہیں اور باقی کیا ہے؟ وہ بھوسا ہے، وہ اڑتا پھرتا ہے ہوا کے ساتھ. اسی طرح یہ دنیاوی زندگی ہے. انسان کی شخصیت کیا ہے کہ ایک بیج ہے جو ایک ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہے، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح آتی ہے تو وہ ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں آ جاتا ہے. جیسے کسان نے بیج بویا ہوتا ہے زمین میں، لیکن جب آسمان سے بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ جب اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ پودا جو ہے وہ زمین سے باہر آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی کا بھی یہی لائف سائیکل ہے کہ ایک بیج جو بویا جاتا ہے ماں کے رحم میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب روح آتی ہے ایک خاص سٹیج پر اس کے اندر، تو پھر اس کی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے بحیثیت انسان، اور پھر وہ ایک زندہ انسان کی حیثیت سے دنیا میں آتا ہے. آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر فل بلوم میں آتا ہے اور پھر اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی، کماء، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، فاختلط به نبات الارض،
اور زمین کی رویدگی کے ساتھ وہ ملتا ہے اور باقی بات جو ہے وہ حذف کر دی، پھر وہ پودا نمودار ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، آخری سٹیج بیان کر دی، فاصبح عشیمن، آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، کوئی اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر یہاں سے یہاں نہیں ہو سکتا، کوئی تنکا، کوئی پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس کے بعد جو پہلے رکوع میں فرمایا تھا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لیکن اس زمین پر بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ پرکشش چیز میرے اور آپ کے لیے ہمارے تجربے میں کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے۔ دو چیزیں بڑھائی فرمائی نا، اچھا ان دونوں چیزوں کو بھی آپ جمع کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی بن جائے گی، یعنی یوں کریں تو مال پہ جا کے بات ختم ہو جائے گی، ادھر سے چلے تو اولاد پہ ختم ہو جائے گی۔ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کس کے لیے؟ مال بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، اور وہ مال اگر زیادہ گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو وہ کس کے لیے؟ وہ بیٹوں کے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ فکر ہوتی ہے گھر بنانے کی، کس کے لیے؟ اس گھر میں کس نے رہنا ہے؟ ہم نے نہیں رہنا، ہم تو جب گھر بنانے کے قابل ہوں گے تو ادھر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام منتظر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اشارے کے کہ کب میں اس کو اچک کر لے جاؤں۔ البتہ ہمارے بیٹے جو ہیں اصل میں ان کے لیے گھر چاہیے ہمیں، اور بیٹے کا ایڈمیشن کرانا ہے جی، اس کو MBBS کروانا ہے، اس کو ذرا M.Com کروانا ہے، اس کو MBA کروانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پرسوٹ ہیں بیٹوں کے لیے۔ تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی اصل زینت ہیں، اصل اٹریکشن اور زیبائش ہیں۔ والباقیات الصالحات، اب اصل بات آ گئی کہ یہ سب کچھ کون ہے؟ کون سا ہے جو زمین پر رہ جانا ہے، یہیں پر رہ جانا ہے دنیا میں؟ والباقیات الصالحات، البتہ باقی رہنے والے نیک اعمال، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثواباً، تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ اجر اس مال و اولاد کا نہیں ملنا، اجر کوئی نیک اعمال ساتھ لے کر جاؤ گے تو اس کا ملے گا۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثواباً، تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں اجر ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید لگانے کے اعتبار سے۔ یعنی مال سے امید رکھنا بیکار، کچھ معلوم نہیں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اولاد سے امید رکھنا بیکار، پتہ نہیں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہی بیٹا جو ہے جس سے بڑی امیدیں باندھی ہوتی ہیں کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے گا، وہ جب چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ جب بوڑھے والدین کو کوٹ اور کچہریوں کے چکر لگواتا ہے، تھانوں کے چکر لگواتا ہے، تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ ہو میں غلط سمجھا تھا کہ شاید اللہ نے مجھ پر کوئی مہربانی کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عذاب بھیجا تھا اس بیٹے کی شکل میں۔ تو امید کے لائق یہ نہیں ہے، امید کے لائق کون ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال، یعنی یہ دو دنیا کی چیزیں بیان کرنے کے بعد اب سارا کا سارا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف چلا گیا۔ ویوم نسیر الجبال، اور جس روز ہم پہاڑوں کو سیر کرائیں گے، پہاڑوں کو چلائیں گے۔ خاص طور پر ذکر پہاڑوں کا کیوں کیا ہے؟ یعنی دنیا کی باقی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، درخت بڑے فکس نظر آتے ہیں، تیز آندیاں چلتی ہیں تو وہ درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں، اور مکان جو ہم نے بڑے پکے مضبوط بنوائے ہوتے ہیں ان میں بھی دراریں پڑتی ہیں اور وہ زمین بوس بھی ہوتے ہیں۔ اگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وہ گر سکتا ہے، پھر تو کوئی بھی عمارت گر سکتی ہے۔ پہاڑوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پہاڑ جو ہیں اس دنیا کے ویٹس ہیں، اس دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بوجھ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں جس سے زمین بیلنس رہتی ہے۔ اور اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بیلنس کو چونکہ ڈسٹرب کیا ہے
لہذا اب ہمارے زلزلوں کی فریکوینسی جو ہے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی جب کم سے کم میں اپنی زندگی کی بات کروں کہ جب میرا بچپن تھا تو کہیں سالوں میں ایک آدھ زلزلہ آتا تھا. اب جو ہے وہ 4-6 مہینے کے بعد تو ٹھیک ٹھاک زلزلہ آ جاتا ہے، اور باقی تھوڑے بہت جھٹکے جو ہیں وہ عام طور پر محسوس ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اور یہ ویٹ جو ہوتے ہیں جیسے ویل بیلنسنگ ہوتی ہے، تو ویل بیلنسنگ میں وہ گھما کے دیکھتے ہیں پہیے کو، اور جہاں وہ یوں کر کے ہلتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرف اتنا ویٹ ڈال دیں اور اس طرف اتنا ڈال دیں. آپ وہ ڈالتے ہیں تو چلاتے ہیں تو وہ ویل بالکل بیلنس چلتا ہے. تو پہاڑوں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ جو اس زمین کا بیلنس تھے، وہ جو اس زمین پر رکھے ہوئے اللہ کے بوجھ تھے، ہم ان کو بھی چلا دیں گے جب وہ چلیں گے. اچھا، اس چلنے کی تفصیل جو ہے وہ باقی مقامات پر آپ کو مل جاتی ہے. جیسے سورہ قاریہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون ہو. اب جس نے وہ پینجے کی دکان نہیں دیکھی وہ اس آیت کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ دھنی اون کیا ہوتی ہے. کہ جب آپ پینجے کی دکان میں جاتے ہیں تو وہ روئی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گالے بن کر اڑ رہی ہوتی ہے وہاں پر. تو پہاڑ جو اتنے بڑے اور اتنے فکس ہیں وہ بھی ایسے اڑیں گے جیسے وہ روئی کے گالے ہوں. تو یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل صاف میدان ہو گئی ہے. یعنی پہاڑ کیا ہے؟ وہ نشیب و فراز بناتے ہیں زمین کے. جب یہ سارے پہاڑ جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، خاک بن جائیں گے، تو پھر کیا ہوگی؟ وہ زمین بالکل ہموار چٹیل میدان ہوگی. وحشرناہم، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. تمام انسان جمع ہوں گے. ہمارے سلف سے ایک رائے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ اسی زمین پر قائم ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر، بعض مقامات پر آ رہا ہے کہ ہم اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیں گے. یہاں فرمایا پہاڑ جو ہیں وہ ہل جائیں گے، دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ ریل کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین کے سارے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے. تو ایک کبھی رائے جو ہے وہ سلف سے چلی آ رہی ہے کہ حشر جو ہے اسی زمین پر قائم ہوگا. یہاں بھی اشارہ موجود ہے، اگرچہ واضح طور پر نہیں کہا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے. اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ سب انسان جمع کیے جائیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی اس دنیا میں جو پیشیاں ہوتی ہیں، جو عدالتیں لگتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان میں پیشی کو اوائڈ کیسے کیسے کیا جاتا ہے. میڈیکل سرٹیفکیٹس بھی ہیں اور وکیل کے بتائے ہوئے اور بہانے بھی ہیں. وکیل صاحب خود جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں کہ جی آج سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے گئے ہوئے ہیں، لہذا تاریخ لے لو. ان کا منشی آتا ہے، تاریخ لے کے چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سے کوئی شخص پیشی کو اوائڈ نہیں کر سکے گا، وہ بھاگ نہیں سکے گا. تو فرمایا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ارادہ پیش کرنا، اُرِضَ پیش کیا جانا، وَعُرِضُوا یہ سب پیش کیے جائیں گے علی ربک، اپنے رب، تیرے رب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صفن، قطار اندر قطار. جیسے کوئی پیریڈ ہو رہی ہے تو اس میں سب لوگ جو ہیں وہ ریجمنٹیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کس زاویے سے وہ قطاریں بنے گی، لیکن بہرحال کیٹیگرائز کیا جائے گا، ان کی سارٹنگ ہوگی، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. یہ فلاں والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، یہ نیک ہیں، یہ برے ہیں. اس طریقے سے سب صف اندر قطار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. یہ پہلے پیدا کرنا کون سا ہے؟ یہ اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ملتا ہے کہ وہاں فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے انسانوں کو ایک دوسرے کی پیٹھوں میں سے نکالا اور
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کے خلاف گواہ بنایا۔ کیسے گواہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ایکسپوجر دیا، وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کیسا ایکسپوجر تھا، اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے کہا یس انڈیڈ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، بلا شہدنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو کیا تھا ہمارے بڑے باپ دادوں نے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا جو حرکتیں اہل باطل نے کی تھی ان کی وجہ سے کیا تو ہمیں سزا دے گا، ہمیں ہلاک کرے گا؟ کل کو یہ نہ کہنا تم مجھے پہچان رہے ہو اور مان رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہ جو ہمیں اس دنیا میں ہر اچھی چیز اچھی لگتی ہے، ہر پرفیکٹ چیز پسند ہے، وہ کون سی پرفیکٹ چیز ہے جو اس دنیا میں ہے؟ یعنی میں 67 سال کا ہوں، میرا تجربہ بھی یہی ہے، اگر آپ 50 سال کے ہیں تو آپ کا تجربہ بھی یہی ہے، اگر آپ 30 سال کے ہیں تو آپ کا تجربہ بھی یہی ہے کہ پرفیکٹ چیز یہاں پر کوئی نہیں۔ لیکن یہ بار بار کی ہماری جو فیلئر ہے، وی گو آفٹر اے پرفیکٹ، معلوم ہوتا نہیں یہ وہ نہیں ہے، پھر اگین وی گو آفٹر اے پرفیکٹ، پتہ لگتا ہے وہ نہیں۔ یہ بار بار کا تجربہ بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جھٹ پڑے کہہ رہا پرفیکٹ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہمیں ایک پرفیکٹ یاد ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے اس اسمبلی کا، یعنی ایک اسمبلی ہوگی قیامت کے روز، ایک اسمبلی پہلے ہو چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی شکل میں، یعنی یہ جسم تو نہیں تھا، کوئی اور جسم تھا یا ارواح ہی تھی، تو جمع کیا تھا اور ان کو اپنا دیدار کروا کے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، دیا جائے گا قیامت کے دن، لقد جئتمونا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم یہ گمان کرتے تھے، تمہارا یہ خیال تھا، تمہاری ایزمپشن تھی کہ ہم تمہارے لیے قیامت کا کوئی دن مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اگلا سین کیا ہے کہ تمام انسان قبروں میں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آ گئے ہو تم ہمارے پاس جیسے پہلے آئے تھے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے سامنے۔ وضع کے معنی رکھنا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، مراد کیا ہے؟ اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کو، کس حال میں دیکھو گے؟ مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو ان اعمال ناموں کے، ان کتابوں کے اندر ہے۔ اب تو زمانہ ہے نا کمپیوٹر کا، تو اب رزلٹ بھی کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے زمانہ طالب علمی میں خاص طور پر جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کا کارڈ، ان کا رزلٹ بائی پوسٹ آتا تھا۔ اب جس آدمی نے بہت اچھے پرچے کیے ہوئے ہوتے تھے، جس بچے نے، وہ تو اینکشسلی رزلٹ لیتا تھا کہ پتہ چلے کہ میں نمبر کتنے لیے ہیں، اس کو فیل ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، یعنی وہ ڈرتے ڈرتے وہ لفافہ پکڑتا تھا ڈاکیے سے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہوگا۔ تو بالکل وہ سین دکھایا گیا ہے کہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹ سے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اچھا، دنیا میں تو میں نے عرض کیا نا کہ دو قسم کے طلبہ ہیں، جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوا ہے، بہت اچھے پرچے کیے ہوئے ہیں، اور جن کے پرچے خراب ہوئے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر شخص جو ہے وہ ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اندر میرا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ معیار ہے پرفیکشن کا، اس پر ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ بڑے بڑے ولی جو ہیں وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ تو یہاں سب پر اطلاق ہو رہا ہے، تم دیکھو گے مجرموں کو خاص طور پر، لیکن حقیقت میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ تو فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹ سے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا۔ اب اگلا سین کیا ہے
کہ انہوں نے وہ اعمال نامہ حاصل کر لیا اور وہ اعمال نامہ جو ہے اب ان کے سامنے آ رہا ہے. اچھا، اب اس اعمال نامے کے بارے میں کئی ہمارے یعنی ایزمپشنز ہو سکتی ہیں کہ پتہ نہیں کس شکل کا ہوگا، ہارڈ ہوگا کہ سافٹ ہوگا. پھر وہ اگر سافٹ ہے تو وہ ویڈیو فارم میں ہوگا یا کسی اور فارم میں ہوگا. زیادہ جو میرا گمان ہے ذاتی طور پر، ہمیں بھی رانگ، کہ آج تک کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، اس کے مطابق وہ کوئی ویڈیو فارم کے اندر ہوگا کہ جو ایک ایک چیز دکھائے گا. اور یہ ویڈیو اور یہ جو ڈیجیٹل پکچرز ہیں، یہ تو آج تک کا ہمارا علم ہے. پتہ نہیں قیامت سے پہلے ہمارا علم کتنا اور آگے جانا ہے. اور یہی جو ویڈیو دکھانے کا جو ریکارڈ ہے، یہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو جائے گا. مثال کے طور پر جب میں چھوٹا تھا تو میں بڑا حیران ہو کر سوچتا تھا کہ اعمال نامہ جس کے اندر ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل درج کیا ہوا ہوگا کسی انسان کا، اور 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ کتنا بڑا اعمال نامہ ہوگا، کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں سب کچھ ریکارڈڈ ہو. لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں آ کر اس کو کنسیو کرنا آسان بنا دیا کہ اگر وہ ڈیجیٹل رجسٹر ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ جو آدمی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اب ڈیجیٹل رجسٹر ہو تو یہ بھی بدلنا بڑا آسان ہے. کسی بھی چیز کو ڈیلیٹ کرنا بھی آسان ہے اور کسی چیز کو ریپلیس کرنا بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر لکھا ہوا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر وہ اعمال نامہ جو دکھایا جائے گا، اب وہ کیسا اعمال نامہ ہوگا، اس کو ورق الٹنے کی ضرورت. پہلے تو یہ ہوتا ہوگا کہ جی سارے ورق الٹائے گا اور 70 سال کی زندگی کو کیسے ویو کرے گا. لیکن اگر وہ ڈیجیٹل مووی ہو اور وہ انسان کے سامنے ایک دم جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، اس کی تمام حرکتیں جو اس نے کی ہوئی تھی جن کا اس کے سوا کسی اور کو علم نہیں تھا، تو جب وہ سامنے آئیں گی ذرا اس سین کو اپنے سامنے لائیں کہ ہماری کوئی حرکت جو صرف ہمیں معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جب اس کی مووی ہمارے سامنے چلنی شروع ہو جائے گی تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. اب اس کو سامنے رکھیں تو پھر اگلی آیت جو ہے بڑی واضح ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ یغادر اوپر بھی لفظ ہے نا، لم نغادر منہم احدا، اب یہ تھرڈ پرسن میں آ گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جو نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑ رہا ہے نہ بڑے عمل کو چھوڑ رہا ہے. یعنی بہت سے اعمال ایسے تھے جن کو میں کوئی کنسیڈریبل ہی نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ بھی یہاں پر ریکارڈڈ ہیں. بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں سمجھتا تھا کہ کنوں پتہ لگنا ہے، کتنے ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈڈ ہیں. تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا، بلکہ سب کا احاطہ کر لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا حاضراً اپنے سامنے موجود. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر ہم میں سے کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو جب ہمارے لوائقین جائیں گے پولیس اسٹیشن میں FIR کی کاپی نکلوانے کے لیے کہ جی بیل کروا لی جائے، تو کاپی دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں تو دفعے 4 لگی ہوئی ہیں. یہ دنیا میں تو ہوتا نا یہ عام ظلم، کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ہے ہی ایسا کہ بعض جرائم جو ہیں وہ کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں، ان پر کوئی دفعہ ہی نہیں لگتی. لہذا پولیس جو ہے پھر باقاعدہ کچھ اور دفعے شامل کر کے مجرم کو ذرا پھانسنے کی کوشش کرتی ہے. تو دنیا میں تو یہ ہو جاتا ہے. SHO تو یہ کر لے گا، پولیس تو یہ کر لے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی محکمے کا جرم آپ نے ایک کیا تھا، لیکن آپ کے خلاف جو چارج شیٹ لگائی ایشو کی جائے گی اس میں کئی جرائم آپ کے لکھے ہوئے ہوں گے. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں کرے گا. یعنی جو جو عمل کیے ہوں گے برے صرف وہی آئیں گے اس ریکارڈ میں، اور کوئی عمل جو
آپ نے نہ کیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عمل بھی کہیں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب قصہ آدم و ابلیس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ پہلے پارے میں آیا پورا 1 رکوع، 8ویں پارے میں آیا تقریباً 2 رکوع، اس کے بعد بلکہ 2 رکوع سے بھی زائد، اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں آیا سورت ہجر کے اندر تقریباً 1 رکوع، اب اس کے بعد پھر سورت بنی اسرائیل میں آیا 1 رکوع سے کم، یہاں 1 آیت، اور پھر اگلی سورت ہے سورت طٰہٰ، اس میں رکوع سے کم ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا وسط ہے، یعنی 14واں 15واں اور 16واں پارہ، اس کے بعد پھر آپ 7 پارے ایڈ کریں گے تو 23واں پارہ آ جائے گا، سورت صاد میں پھر 1 رکوع سے کم ہوگا، اور اس میں 8 جمع کریں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سینٹر ہے قرآن مجید کا، یعنی 14ویں پارے میں، 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں۔ یہاں ایک آیت آ رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی فرشتہ تو تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایتی فرشتوں میں شامل کر کے اور ان کو پڑھانے پر بھی ذمہ داری سونپ دی تھی اس کو۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ فسق نافرمانی کو بھی کہتے ہیں، بغاوت کو بھی کہتے ہیں، رسہ توڑانا، یعنی بنیادی مفہوم جو ہے عربی زبان میں رسہ توڑانا، کہ رسہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جانور کو ایک رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اب وہ پابند ہے کہ جتنی رسے کی لمبائی ہے وہ اتنے سرکل کے اندر وہ گھوم سکتا ہے، لیکن جب وہ رسہ توڑوا لے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں، آزادی دی ہے کہ تم چاہو تو میرے شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو میرے ناشکرے بن جاؤ، چاہے تو مجھ پر ایمان لے آؤ، چاہے تو میرا انکار کر دو، چاہو تو میرے نبی کو مان لو، چاہو تو انکار کر دو۔ لیکن پھر اسلام کے اندر آ جانے کے بعد پابندیاں کہ یہ نہیں کر سکتے، 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 یعنی ایز لانگ ایز ہم اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پٹا ڈالے رکھیں گے تو ہم پابند ہوں گے، اور اگر ہم اس پٹے کو نکال کے پھینک دیں گے یا وہ رسہ توڑوا لیں گے تو پھر کیا ہے؟ جو مرضی کریں۔ تو یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کا رسہ توڑوا لیا، بغاوت کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا لوگو، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اللہ کے مقابلے میں دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی، وہ کیا تھی؟ او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو وہاں بھی آدم و حوا سے اصل جو غلطی ہوئی وہ کیا تھی؟ اصل خطا جو ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ اس نے آ کر ان کو مبارکباد دی ہوگی اور کچھ کہا ہوگا، کچھ سمپیتھیز ون کر لی، اور وہ بھول گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ جو آدمی بھی دشمن کو گلے لگائے گا وہ مارا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، اس کو منہ نہ لگاؤ، اس کے ساتھ گپ شپ نہ لگاؤ، اس کے ساتھ مل کے بیٹھو نہ۔ تو افتتخذونہ ذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بیس للظالمین بدلا، بہت برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کا۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، ہم نے نہیں بنایا تھا ان کو گواہ، یا ہم نے نہیں بلایا تھا ان کو آسمان اور زمین کو بناتے ہوئے۔ یعنی یہ جو شیطانوں کا ٹولہ ہے، شیطان اور اس کی اولاد،
یہ اس کائنات کے بارے میں غلط باتیں جو ہیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے جس شخص نے بھی اسکول میں پڑھائی کی ہے اور سیکولر نظام تعلیم میں سے گزرا ہے، اس کو یہ نظام تعلیم بتاتا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ بن گئی تھی. میٹر ایٹرنل ہے، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اور یہ کچھ ایلیمنٹس کی شکل میں تھا، اور ان ایلیمنٹس کے ملنے سے اور ریئیکشن سے، پھر اس کے ریئیکشن سے یہ کائنات وجود میں آ گئی. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا اس آیت کو کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، ہم نے انہیں نہیں بلایا تھا، ہم نے ان کی گواہی نہیں ڈلوائی تھی آسمان اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے. ہم نے اکیلے بنایا تھا یہ کائنات بنائی تھی. ان کو کہاں سے خبر مل گئی کہ یہ کائنات ایسے بنی تھی؟ اللہ نے بنائی تھی، آپ سے آپ نہیں بنی. ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کو بناتے ہوئے ہم نے ان کو گواہ بنایا تھا. شیطانوں کو یا شیطان کی اولاد کو، کہ جو نئے نئے نظریات جو ہیں وہ آ رہے ہیں لے کے، اور تم چونکہ ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو، وہ تمہیں پڑھا رہے ہیں. یعنی ہم نے سیکولر نظام تعلیم کو گلے لگایا. گویا شیطان کے جو انڈے بچے تھے ان سے ہم نے دوستی کی، ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم سے ایمان چھین لیا، اور ہمارے اندر باطل نظریات جو ہے وہ اس کائنات کے بارے میں ڈال دیا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں تھا ان گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تنے تنا اپنے فیصلے اور اپنے حکم سے اس کائنات کو بنایا. یعنی گواہی کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں نا. ایک ہے کہ آپ کسی کو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں، بھیا دیکھو میں یہ کام کرنے لگا ہوں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یار میں ایک بڑا کام کرنے لگا ہوں، پلیز ہیلپ می، میری آ کے ہیلپ کرو. تو جو آ کے ہیلپ کرے گا وہ بھی تو آئی وٹنس بن جائے گا نا. تو پہلے تو کہا کہ میں نے ان کو نہیں بلایا تھا اس کائنات کو بناتے ہوئے، اور اب کیا کہا جائے؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں ان کو اپنا مددگار بنانے والا تھا اس کائنات کو بناتے ہوئے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادو شرکائی الذین زعمتم. ندا کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کو. نادو پکارو، آواز دو. شرکائی الذین زعمتم، ان شریکوں کو، میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی تھی کہ وہ میرے شریک ہیں. ایز پر یور مس انڈرسٹینڈنگ، جو میرے شریک تھے، دو نظر آواز ان کو. یوم یقولو، جس دن ہم کہیں گے نادو شرکائی الذین زعمتم، مراد کیا ہے؟ کہ آج میرے فیصلوں کو روکنے والے، میں تمہیں سزا دینے لگوں تو اس سزا کو ٹال دینے والے اگر کوئی ہیں تمہارے خیال کے مطابق میرے شریک، تو بلاؤ ان کو. فدعوہم، پھر وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم نے ان کے درمیان میں ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیا. یعنی ہوا میں آواز، میری پلیز ہیلپ می، پلیز ہیلپ می، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں. لیکن جہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہیں، ان کے پاس پہنچنے سے پہلے میری ہلاکت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوگی، اور میں وہاں پر ہلاک کر دیا جاؤں گا، جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. ورأى المجرمون النار، اسی بات کو آگے بڑھایا، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے. فظنوا، اور گمان کریں گے، سمجھ جائیں گے، انہم مواقعوها، کہ وہ اس میں جا کر گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال گھما پھرا کر بیان کر دی ہے. صرف کہتے ہیں تبدیلی کو، اور صرف یہ جو چینج ہوتی ہے اس کو بھی صرف کہتے ہیں. جن لوگوں نے بھی کسی عرب ملک کا دورہ کیا ہے، یقیناً آپ حضرات نے عمرہ کیا ہوگا سب نے،
تو وہاں پر جو منی چینجرز ہے اس کا بورڈ کیا ہوتا ہے؟ صراف، جو آپ کی یعنی پاکستانی روپے کے اگینسٹ یا آپ ڈالر لے کر گئے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو وہ سعودی ریال جو ہے وہ دے گا، وہ صراف ہے۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بات بتانے کے لیے ہر قسم کی مثال یعنی ادھر سے ادھر سے گھما پھرا کر بیان کر دی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا۔ بات سمجھ میں آ بھی جائے گی پھر بھی جھگڑا کرے گا، آرگو کرے گا آپ کے ساتھ، کہے گا نہیں 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 ایسا نہیں ایسا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، حالانکہ اندر سے بات سمجھ میں آ چکی ہوگی اس کو، لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو، قرآن مجید کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کس چیز نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے؟ درمیان میں ہے اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے۔ یہ اردو ترتیب میں بامعاملہ ترجمہ جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ہم دونوں کو پہلے کر کے پھر کہیں گے کہ جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، یا اس کو پہلے لے جائیں گے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو انہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ ایمان لانے سے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ ان پر دہرائی جائے پہلوں کی سی سنت، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا ان پر عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ یعنی پہلوں کی سنت کیا ہے؟ قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، اور فرعون اور آل فرعون پر عذاب آیا۔ کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان پر پہلوں کی سنت دہرائی جائے اور دنیا ہی میں ان کو ذلیل کر دینے والا عذاب ان پر بھیج دیا جائے، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے؟ What do you want؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا تھا پیغمبروں کو، مرسل بھیجا ہوا، ارسل یرسل، ارسالن کے معنی بھیجنا، اور مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا ہوا، اس کی جمع مرسلین۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، اور کافر باطل کے ساتھ یعنی اپنے باطل دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ وہ اس سے حق کو پھسلا دیں، حق کو دور کر دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں، میری نشانیوں اور جن چیزوں سے ان کو خبردار کیا گیا ہے مذاق بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے نا، اب ڈھیل دینے سے امپریشن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں آنا ہونا عذاب، اور ہر نبی سے یہ بات کہی جاتی رہی، لہذا اب ایویں تب کہیں دینا نا سانو، لہذا جڑا سب کرنا ہے کر لے۔ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بنیادی طور پر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کر دینے کے لیے بھیجا ہے، جبکہ کافر ان سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں، میری آیات اور جن چیزوں سے ان کو خبردار کیا گیا مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ اس سے منہ موڑ لے، وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس بات کو بھول جائے، یا نظر انداز کرنا مراد ہے، اور اس بات پر توجہ نہ دے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں،
اوٹیں رکھ دی ہیں ان یفقہوہ کہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کان بوجھل ہیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، یعنی وہ بہرے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم انہیں بلاؤ گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا مہربان بخشنے والا رب بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کرے، ان کی پوچھ گچھ کرے، ان کو سزا دے ان کی کمائی کی بنیاد پر، اور قرآن مجید میں اکثر جو کسب کا لفظ آتا ہے، کمائی کا لفظ آتا ہے، یہ اعمال کے لیے آتا ہے۔ جو دنیا کا مال ہے اس کو قرآن مجید بالعموم کسب نہیں کہتا، کمائی نہیں کہتا، اپنا فضل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، مال کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، یعنی ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جیسا چاہا بنایا۔ ہمارے والدین کی کمائی کوئی نہیں کہ کوئی والدین اگر ایسا کریں تو بچہ خوبصورت ہوگا، تو ایسا کریں تو وہ بدصورت ہوگا، ایسا کریں گے تو وہ سانولا ہوگا، ایسا کریں گے تو وہ، خالص اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشنری پارٹ۔ اس نے ہم میں سے ہر شخص کی جیسی چاہی شکل بنائی، جیسی چاہت جیسا چاہا رنگت دی، جتنا چاہا ذہین بنایا، جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنایا، اور دنیا میں ہم میں سے جسے چاہا مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے اس پہ نواز دیا۔ کوئی محنت کرائیٹیرین نہیں، کوالیفیکیشن کرائیٹیرین نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑے بڑے محنتی لوگ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے، اور کتنے ہی کھٹو قسم کے لوگ، ان کے بارے میں مارکیٹ میں عام ہے کہ یار بڑا خوش قسمت ہے، کوئی مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسب اعمال ہی ہیں کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے گا ان کی کمائی یعنی ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر، لعجل لہم العذاب، اجرت کہتے ہیں نا جلدی کو، عین جیم لام، لعجل لہم العذاب، تو اللہ تعالیٰ جلد ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا رہتا ہے، اور ٹائم دیتا ہے، اور ٹائم دیتا ہے، اور ٹائم دیتا ہے، اور اسی سے غلط فہمی ہوتی ہے انسانوں کو۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ نے، اور اس کے عذاب سے وہ کوئی پناہ نہیں پائیں گے، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی ریفیوج، کوئی شیلٹر، کوئی پروٹیکشن انہیں نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں، کون سی بستیاں؟ یعنی عرب وہ تجارتی راستے جو تھے ان راستوں پر واقع تھیں قوم لوط کی بستی، قوم شعیب کی بستی اور قوم سمود کی بستی، یہ سب ان کے راستوں پر واقع تھی عبرت کے نشان کے طور پر۔ تو فرمایا کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ رہی وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا، تباہ کیا تھا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اسی وقت پر وہ تباہ ہوئی، نہ اس سے گھڑی بھر پہلے نہ اس سے گھڑی بھر لیٹ۔ تو یہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں آپ کا، ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے نہ ہم انہیں تباہ کریں گے اور نہ گھڑی بھر انہیں لیٹ کریں گے، ہونے دیں گے اس سے، وہ اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن